ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو خاتم النبیین امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں الفت و محبت کو قائم کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، انسانیت کے اعتبار سے تمام آدم کی اولاد سے ہیں. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم من آدم و آدم من تراب، تم میں سے ہر ایک آدم علیہ السلام سے ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے. اور اسی کو رب العالمین نے سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ میں یوں بیان کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے اس رب کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. تو انسانیت کے اعتبار سے سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تم سب کے سب بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارے باپ ایک ہیں. کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل ہے. اگر برتری حاصل ہے تمہارے دلوں میں جتنا اللہ کا ڈر پایا جائے گا، جتنی اللہ کی خشیت پائی جائے گی، اس اعتبار سے اللہ کے پاس تمہارا مقام و مرتبہ ہوگا.
تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو، ہماری زبانیں اور رنگیں مختلف ہونے کے باوجود ہم سب ایک امت ہیں اور ہم سب کا تعلق ایک ہی قوم سے ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو جڑنے کی ضرورت ہے، ہم سب لوگوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے درد کو سمجھتے ہوئے زندگی کے اس سفر کو ہم آگے بڑھائیں۔ یہی مطلب ہے اتحاد کا، یہی مطلب ہے ایک ہونے کا، کہ معاشرے کا اگر کوئی غم زدہ ہے تو اس کے غم کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ معاشرے کا اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس مصیبت کو ہلکا کرنے اور دور کرنے کا سامان فراہم کریں۔ معاشرے کا اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور اللہ کے نبی کے اس فرمان پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی عظیم خوشخبری، کتنی عظیم خوشخبری! اور یہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ اس سے پہلے آپ نے کہا اگر آپ دوسروں کا درد سمجھنا چاہتے ہو، دوسروں کے کام آنا چاہتے ہو، دوسروں کی تکلیف کا احساس اپنے دل میں اگر پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہاری صفوں میں اتحاد قائم ہونا ہوگا، تمہیں ایک بننا ہوگا، نیک بننا ہوگا، اور تم سب کے سب کو جڑنا ہوگا۔ اور اس سے پہلے اللہ کے نبی نے یہی فرمایا اس حدیث کے ابتدائی جو کلمات ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم سب کے سب ایک عمارت کی طرح ہیں دوستو، ہم سب کے سب ایک عمارت کی طرح ہیں۔ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یشد بعضہ بعضا، کہ ان میں سے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے اور سہارا دیتا ہے، کہ مجبوروں کا سہارا بنیے، غمزدہ لوگوں کا سہارا بنیے، مصیبت زدہ کا لوگوں کا سہارا بنیے، تبھی ہمارے دلوں میں الفت و محبت قائم ہو سکتی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم باطل سے سمجھوتا کریں، ہم شرک سے سمجھوتا کریں، ہم کفر سے سمجھوتا کریں، ہم برائی سے سمجھوتا کریں، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں دوستو۔ ایک ہونے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفر کو بھی برداشت کر لیں، شرک کو بھی برداشت کر لیں، باطل سے ہم سمجھوتا کر لیں، ہرگز نہیں۔ باطل سے ایک مومن کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، باطل سے ایک مومن کبھی ہرگز سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور شرک و بدعات سے ایک مومن بندہ ہرگز سمجھوتا نہیں کر سکتا دوستو۔ اور ایک ہونے کا مطلب یہ بھی ہے، اگر آپ کا بھائی اس کی زندگی میں برائی نظر آ رہی ہے، اس برائی کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں آپ۔ ہم تو ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ دیتے ہوئے ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک ہونے کے لیے برائی کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اگر میں نے برائی کو برائی کہا، برائی کو مٹانے کی میں نے کوشش کی، تو نقصان یہ ہوگا کہ ہم مختلف ہو جائیں گے۔ ہم اپنوں کو ناراض کرنا یہ ہمیں گوارا نہیں، لیکن رب العالمین کو ناراض کرنا یہ ہمارے لیے گوارا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے اللہ کے بندو، نیکی کے معاملے میں، خشیت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ہرگز اتحاد کا یہ مطلب نہیں، ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ برائی کا ساتھ دیں آپ، بلکہ آگے اللہ نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تمہارا تعاون ہرگز گناہ کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، رب کی نافرمانی میں تمہارا تعاون نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں تمہارا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے، یہ ایمانی رشتے کا تقاضا ہے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے معاشرے کے بسنے والے اگر وہ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں، انہیں صحیح راستے پر لائیں آپ، انہیں صحیح راستے پر لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے دوستو۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال آپسی محبت میں، آپسی الفت میں، آپسی رحم و کرم میں، اور آپسی ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کے سلسلے میں۔ اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔
یہ ہماری پہچان ہے امت مسلمہ کی کہ معاشرے کے مصیبت زدہ کے درد کو ہم اپنے اندر محسوس کریں۔ اسی لیے محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دو مطلب بیان کیے۔ پہلا مطلب تو یہ کہ اہل ایمان ایک جسم کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی مسلمان اگر پریشان حال ہے تو اس پریشانی کو آپ اپنے اندر جو ہے اس کا احساس اپنے اندر آپ پیدا کیجئے، وہ شعور آپ اپنے اندر پیدا کیجئے کہ معاشرے کا کوئی فرد اگر مصیبت زدہ ہے کہ آپ کے چہرے سے اور آپ کے ایکٹیویٹی سے ایسا لگے گویا کہ آپ مصیبت زدہ ہیں۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ، ایک جسم کی طرح ہونے کا دوسرا مفہوم یہ ہے دوستو، جسم کا کوئی حصہ اگر خراب ہو جاتا ہے، اگر اس میں زخم آ جاتا ہے تو ہم اس حصے کو نکال کر نہیں پھینکتے بلکہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ تو یہی حال ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی نوجوان، ہمارا کوئی بھائی اگر غلط راستے پہ جا رہا ہے، اسے دھتکارنے کے بجائے، اسے اپنوں سے دور کرنے کے بجائے بلکہ قریب کرنے کی کوشش کیجئے، الفت و محبت سے آپ پیش آئیے۔ آپ کا اس کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ وہ سلوک اور وہ اخلاق اس کو بندے کو مجبور کرے اس برائی کو چھوڑنے پر۔ اور ہمارا ہرگز ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ہرگز ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سلوک سے اس کی زندگی میں ایک برائی تھی اب 10 برائیاں نظر آ رہی ہیں، اور جو جن برائیوں میں اضافہ ہوا آپ اس کے ذمہ دار مت بنیے، کیونکہ آپ کا غلط رویہ اور آپ کا غلط معاملہ اس بندے کو سرکشی پر اور آمادہ کر سکتا ہے۔ کہ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ الفت و محبت سے اسے اپنوں سے قریب کرنے اور اپنوں سے دور کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ دوستو، آخر ہم کس بنیاد پر جمع ہوں، ہم کس بنیاد پر ایک ہوں؟ کلمہ توحید کی بنیاد پر ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایمان کی بنیاد پر ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے تو اس بنیاد پر ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ دوستو، علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد پر ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کردار ادا کیا آپ نے اپنی خلافت میں، صحابہ اور مسلمانوں کو آپ نے جوڑا اسلام کی بنیاد پر، اور اسلام کی بنیاد پر اگر ہم جمع ہو جائیں، اسلام کے سائے میں اگر ہم ایک ہو جائیں، یاد رکھیں اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت مسلم قوم کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس مسلم قوم کو برباد نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اگر اتحاد ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15ویں ہجری میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو سامنے دشمنان اسلام ہے اور ادھر مسلمانوں کی اتحاد اور اتفاق بھری جماعت ہے۔ آپ نے دشمنان سے کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام مهما ابتغیتم العزت بغیرہ اذلکم اللہ، ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی۔ اے لوگو، اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور سے اگر تم عزت طلب کرنا چاہو گے اذلکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے، اللہ تمہیں جو ہے نیست و نابود کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں رکھ دیں گے۔ تو دوستو، ہم سب کو جڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ مسجد جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں، مساجد، یہ بہترین سنگم ہے دوستو، ہمارے دلوں میں اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کا ایک بہترین سنگم یہ مسجدیں ہیں۔ دوستو، ان مساجد سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تو اس سے ہمارے دل بھی مضبوط ہوں گے اور ہمارے دلوں میں الفت و محبت قائم ہوگی۔ یہ ہماری پہچان ہے، الفت و محبت کو قائم کرنا، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، یہ ہماری پہچان ہے۔ اور جہاں انتشار ہو، انتشار کو ختم کر کے اتفاق و اتحاد قائم کرنا، یہ ہماری شناخت ہے۔
اور جہاں پر لوگ بکھرے ہوئے ہوں ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک کرنا اور نیک بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو. تبھی تو ہم دوسروں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہیں. ہمارے دلوں میں نفرتیں ہوں, ہمارے دلوں میں کدورتیں ہوں, ہم کیسے دوسروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں دوستو؟ ہماری پہچان آج اللہ رحم کرے یہ بن چکی ہے کہ ہم دوسروں پر اثر انداز ہونے کے بجائے کہ دوسرے ہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں. ہم دوسروں پر اثر انداز ہونا چاہیے, یعنی جہاں بھی جائیں ہم لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہوئے جائیں. کہ نیو ایئر کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس میں شرکت کی اور مبارکبادی دینے کی اور ان کی اپنی محفلوں میں شریک ہونے کی بات کرتے ہیں. کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے دوستو؟ کیا ہمارے دلوں میں گویا کہ آپسی اتحاد اور اتفاق اور اتحاد کی قوت نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اغیار کی تہذیب سے ہم متاثر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے, یورپ سے نہیں دوستو. تو لہٰذا ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, کلمہ توحید کی بنیاد پر ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے اپنے دلوں میں جو نفرتیں ہیں, جو کدورتیں پائی جاتی ہیں, ان سب کو ختم کیجئے, اور اللہ کی خاطر ہم سب کو ایک بننا ہے. جب ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا, یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی قوم ہم پر حکومت نہیں کر سکتی ہے, بلکہ ہم جہاں بھی جائیں گے لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہوئے, اپنی تہذیب کو لوگوں پر جو ہے بٹھاتے ہوئے, اور اپنے جو کلچر سے لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے ہم جہاں بھی جائیں گے آگے بڑھیں گے, اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگے گا دوستو. تو اس کے لیے ہمیں مساجد سے جڑنے کی ضرورت ہے. یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے گھر ہیں, اور یہی وہ گھر ہے, یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں کے جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو آپ نے ایک بنایا. کہ اس سے پہلے ان کے دل بکھرے ہوئے تھے, ان بکھرے ہوئے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مساجد کے ذریعے آپ نے ایک بنایا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کے بندو اللہ کی رسی کو, اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, آپس میں اختلاف نہ کرنا, آپس میں اختلاف نہ کرنا. اگر اختلاف کرو گے تمہاری حیثیت نہیں رہے گی. کہا اللہ نے سورہ انفال میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں اختلاف و انتشار کا شکار مت ہو جاؤ. اگر اختلاف و انتشار کی زد میں تم آ جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم ناکام ہو جاؤ گے, تمہارا اس دنیا میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا, بلکہ رب کے پاس بھی تمہاری حیثیت نہیں ہوگی. تو اسی لیے دوستو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم جو ہے جڑیں اور نیک بنیں اور ایک ہو جائیں, اور اس بات کو نہ بھولیں کہ آج بہت جو ہے ضرورت ہے کہ دشمنان اسلام ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بہت ساری مکاریاں اور بہت ساری چال بازیاں وہ چل رہے ہیں. تو ایسی نازک گھڑی میں ہم سب پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان, رسول قرآن مجید پر ہمارا ایمان, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے. تو لہٰذا اس ایمان کی بنیاد پر ہم جمع ہوں گے, توحید کی بنیاد پر ہم جمع ہوں گے. دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں الفت و محبت کو قائم فرمائے, دوسروں کا درد لیے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, معاشرے کے غم زدہ پریشان حال اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں میں جو کدورتیں اور نفرتیں ہیں رب العالمین ان سب کو ختم فرمائے. محبت والی الفت والی زندگی رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے. جب تک اس دنیا میں ہمیں باقی رکھے رب العالمین, خیر پر باقی رکھے, ایمان پر باقی رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو پروردگار حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرمائے, ایمان پر رب العالمین ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. فجزاکم اللہ خیرا. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انه الغفور الرحیم.